یہ جو میری مائیں بہنیں ہیں جو اس عالم میں بیٹھی ہیں، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، کسی نہ کسی کو مجبوری ہے، جو اس حالت میں اس وقت میں کوئی نہیں کرتا، سب کچھ ہر بندہ کو ہر بندہ خودکار، ہر بندہ حافظ صاحب اتنا رش ہے ہوتے پورے حال پر ہے ٹوٹل 10 منٹ تو مہمان آ جائے بس آنے پہ بستے آساسن نے نہ گھنٹہ آیا پانی پینا میں گھر جا کے میں اٹھلا نا پانی پینا نہیں کیڑا پانی میں جڑا موٹر سے پورا گھر گیا میرے پاس بہت برف مخصوص صاحب میں اللہ اور اس کے رسول کو آدر طور سے بات کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی لگی لگتی یا کوئی ایسی بناوٹی یا انتظاری والی بات نہیں، یہ تو میرے جیسے آدمی کے نصیب ہی نہیں ہو سکتے کہ اللہ میں آپ کی خدمت کا موقع دیتی رہے گی، وہ قابل ہے، وہ لائق ہے، ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اپنے آپ کو بے سہارا اور بے وسیلہ بے یار و مددگار سے ہم ان کی بریفنگ لیتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہم نے ہسٹری کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کی فیملی کتنے ممبران پر مشتمل ہے، تو جواب دیتی ہیں جی میرے 6 بچے ہیں، 4 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں ہیں، بچوں کی عمریں پوچھتے ہیں، لڑکوں کی تو کیا کرتے ہیں، بڑا نشہ کرتا ہے، چھوٹا شراب پیتا ہے، ایک دوستوں کے ساتھ پیچھے ابھی جیل کاٹ کے آیا ہے، وہ میرے کہنے میں نہیں ہے۔ اب آپ فرمائیں کہ وہ عورت جس کے 4 بچے ہوں کن لوگوں سے ڈرتی ہے پھر بھی اپنی بچیوں کے ساتھ پہرا دیتی ہے، پھر خاتون تشریف لاتی ہے میرا خاوند کام نہیں کرتا جی، مزدوری تو نہیں جاتا، میں کیا کروں؟ تو اس کا علاج آپ مجھے بتائیں گے کہ اس پورے ملک میں معاذ اللہ اس دور میں تو موسیٰ کلیم میں معافی چاہوں گا اس بد تہذیبی اور بدتمیزی کی کہ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ نے گفتگو کرا اور کان سے یہ چھوٹا سا ایک ڈبی نکال کے لگا کے اس میں لیکن یہ مہمان ہے، ان کو راستہ نہیں نظر مل رہا، تو یہ میری گزارش ہے کہ ہمیں مجھے اس بات میں 4 برس تو یہ ہو گیا جی یہاں پہ میسج ویلفیئر سوسائٹی کے دفتر کو محمد علی اکبر صاحب کے ساتھ، پھر ملک ابراز صاحب کے ساتھ اور دیگر زعماء اور قائدین کے ساتھ 4 برس میں ہر دوسرے یا تیسرے مہینے ہم یہ خدمت کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ہم پیچھے چلے گئے گھروں میں جا کے پہنچے برتن دیں، جھاڑو دیں، ہم نے کہا بھائی کچھ ہو سکے اپنے کچھ بھی نہیں، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ہمیں کبھی حکومت وقت سے اس سارے عرصے کے دوران ایک سرخ پیسہ جو اس دور میں ہوتا تھا نہیں ملا، کسی ادارے سے نہیں ملا، لوگوں سے لے کر کے مانگ کر کے ہم نے ان لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کی ہے، محنت کی ہے۔ ہمارے وہ دوست جو الیکشن لڑتے ہیں اور سیاسی ہیں، سکھایا، پیدا پڑھنا نہیں سکھایا، آپ اور میں ہم دونوں مجرم نہیں ہیں۔ یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ سے زیادہ عقلمند نہیں سمجھتا، اور ویسے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ نصیحت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، کہ عقلمند کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی اور بے وقوف اس پہ کام نہیں ہوتا، لہٰذا میں تو نصیحت کرنے والا ہوں نہیں، لیکن میرے پاس جو کیسز آتے ہیں اس وقت ہمارے پاس جو اب تک تقریباً 700 کے قریب خاندان آئے، ان میں سے بہت ساروں کے وہ مسائل تھے جن میں بچوں کی شادیاں تھیں، جن میں میڈیکل کیسز تھے، جن میں لیگل کیسز تھے، جن میں پولیس سے متعلقہ امور تھے، جن میں عدالت سے متعلقہ امور تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان معاملات کو نپٹائیں۔ میں اپنی بات کو جان بوجھ کر کے لمبا کر رہا تھا،
کہ ہمارے مہمان پہنچ جائیں وہ ضروری بات آپ کے سامنے شروع کریں اور ہم اس کو اختتام پذیر کریں. آج کے پروگرام میں میں اپنے معزز مہمان کے سامنے اور آپ سب ان سے بھی زیادہ مجھ سے بھی زیادہ آپ معزز ہیں جن کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. ہماری طرف سے رمضان کا پیکج بھی آپ کی خدمت میں پیش ہے اور عید کے لیے نیا جوڑا. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں اور یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے مجھے کہنے کی ضرورت یوں پیش آ رہی ہے, بہت ساری خواتین دوسری NGOs کی برائیاں لے کے جب ہمارے پاس آتی ہیں تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ان کی باتوں کو غور سے سننا. یہ یہاں سے اٹھیں گی تو دوسرے دروازے پہ بیٹھ کے یہی باتیں ہمارے بارے میں کریں گی. وہ تمام لباس جو ہم آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ پرانی پیٹیوں اور بکسوں سے نکلے ہوئے نہیں ہیں. یہ راولپنڈی ٹینک باٹا کی مین مارکیٹ کے ان دوست کی طرف سے دیا ہے جنہوں نے اپنے چلتے ہوئے کاروباروں سے ہمیں یہ کہا ہے کہ ان بچیوں کی, ان خواتین کی جن کی خوشیاں صرف اس وجہ ہوتی ہے اور تحفہ ہوتی ہے, آپ بھی اسے قبول فرمائیں. اور وہ خالق کائنات جس نے مجھے اور میرے ان دوستوں کو جن کی آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے, آپ کی خدمت کا یہ شرف بخشا ہے, اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے. رقیہ شاہ بی بی آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمارے مہمانان گرامی کو آگاہ کریں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن کی تعریف کرنا ہمارے بس میں نہیں اور نہ ہم کر سکتے ہیں, جنہوں نے علاقے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, سڑکیں تک بنا دی اور کیا اس سے بڑھ کے ہو سکتا ہے. اور میسج ویلفیئر سوسائٹی جو اس علاقے میں قائم ہوئی ہے, بخدا جب میں سوچتی ہوں کہ ان کا انداز کیا ہے, ان کی خدمت کا طریقہ کار کیا ہے اور لگن ان کی کتنی ہے تو مجھے تعجب ہوتا ہے. حالانکہ میں آج سے 78 سے سماجی کارکن ہوں, میرے بھائی غفار کیانی مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. اور لیکن جب اس میسج ویلفیئر سوسائٹی کو اپنے علاقے میں دیکھا تو اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک چنا ہوا نمائندہ ہمارے اس علاقے میں بھی پیدا کر رکھا ہے, جن کے دل میں غریبوں کی ہمدردی ہے, جن کے دل میں ان یتیموں کا سہارا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے ان کی ضروریات زندگی کو پورا کر دیں اور وہ مایوس نہ ہوں. جب میں نے یہ کام شروع کیا, غفار کیانی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے انڈسٹریل ہومز قائم کیے, میں نے میڈیکل سینٹرز قائم کیے, میں نے ایسے مراکز قائم کیے جہاں سے وہ خود روزگار مہیا کریں, محنت کریں اور محنت کر کے وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنی روزی خود کما سکیں. تو بخدا میں نے 78 میں 90 انڈسٹریل ہومز کھولے اور وہاں پہلے آرے بازار میں نے ان کو تربیت دی اور وہ گورنمنٹ کا ادارہ تھا, وہاں سے ان کو ڈپلومے حاصل کروائے اور پھر گاؤں گاؤں جہاں جہاں قریب قریب بچی جاتی تھی. یہ جو خواتین بہبود کا ادارہ ہے اس کے ذریعے سے میں نے ان کو ٹیچرز لگوایا اور آج بھی وہ ٹیچرز اور وہ بچیاں موجود ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کی طریقے سے ہر خواتین کی مدد کر سکے. کہ آج ہم بے سہارا ہو گئے, آج ہم یتیم ہو گئے. وآخر دعوانا